الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی جو کفار جنگ بدر سے بھاگ کر قتل اور قید سے بچ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور اپنے آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھے، ہم ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو بیماری، مصیبت اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں بڑی توجہ کرتے ہیں اور ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب تندرست ہو جاتے ہیں، مصیبت و آفت سے باہر نکلتے ہیں، تو ان کے دوبارہ وہی پرانے کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، مصیبت آئی تو نماز پڑھنے لگے، مولانا صاحب میرے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کیا، کام ہمارا بن جائے یا مصیبت دور ہو جائے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کام ہو گیا پھر نمازیں چلی گئیں اور اسی طرح صدقہ و خیرات چلے گئے، دعائیں چلی گئیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جو مصیبت میں اور کوئی آفت آنے کی صورت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ان کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ایسا اعتقاد تو یقین نہیں رکھتا، لیکن عمل کے معاملے میں بہرحال حالت بہتر نہیں۔ یعنی مسلمان کا عقیدہ یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں پکڑ سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، لیکن مسلمان اپنے عمل کے اندر تھوڑا سا کمزور رہ جاتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ، تو تم انہیں جانتے ہو اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں قوت سے مراد یہ ہے کہ اسلحہ اور آلات کے وہ تمام اقسام کے جن کے ذریعے دشمنوں سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو، یہ تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تیز انداز والے جو ہیں وہ تیر ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس جنگ سے پہلے ہونے چاہیے تاکہ دشمن پر حملہ کرتے ہوئے ان پر آسانی ہو۔ جیسا کہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے، سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رومی یعنی تیر اندازی بتائے۔ فی زمانہ مزائل وغیرہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے جو تیز تیروں کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کی طرح حسب موقع یہ تیاری بھی فرض ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح جہاد سے پہلے جہاد کے سارے سامان وغیرہ کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ عبادت کے اسباب جمع کرنا عبادت ہے، اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے، جیسے حج فرض کے لیے سفر کرنا فرض ہے، چوری کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ یعنی حرام کام کے لیے سفر کرنا بھی حرام ہے اور نیک کام کے لیے سفر کر کے جانا بھی نیک ہے۔ کفار کو ڈرانا، دھمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا جائز ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے غازی اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، ورنہ سیاہ خضاب ناجائز و گناہ ہے۔ یعنی کسی بندے کی داڑھی سفید ہو گئی ہے تو کلف جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ اپنی داڑھی پر آپ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک مجاہد جو ہے وہ کفار کو ڈرانے کے لیے اگر اس پر کلف لگا کر اپنی سفید داڑھی کو کالا کرنا چاہے تو اس کے لیے فرمایا جائز ہے، کر سکتا ہے۔ عام روٹین کے اندر جو لوگ اپنی داڑھی پر کلف لگا کے اس کو کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ
عند شرع درست نہیں ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ فتح و نصرت، غلبہ و عظمت کی عظیم تدبیر پر مشتمل ہے۔ اس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جس ملک کے پاس طاقت و قوت، اسلحہ و جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، اس کا بدترین دشمن بھی اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتا، جبکہ کمزور ممالک پر سب حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جس ملک کے پاس قوت، اسلحہ، فوج زیادہ ہو، اس پر کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے جہاد سے پہلے ان کے پاس اسلحہ وغیرہ، فوجیں وغیرہ زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ کفار ان پر حملہ کرنے سے کترائیں اور ڈرنے کی کوشش کریں۔ وآخرین من دونہم، اور جو ان کے علاوہ ہیں۔ یہاں دوسرے لوگوں سے مراد وہ ہیں جن کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ ان سے مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن دل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں مانتے۔ یعنی اوپر اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو پھر کفار کا وہ ساتھ دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد کافر جنات ہیں، یعنی جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے، اس سے مراد کافر جنات ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دشمن کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوف زدہ رہنے کا سامان کرنے کا حکم دیا کہ کفار ان سے کس طرح خوف زدہ رہیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح کو قبول کر لو، یعنی کفار تمہارے ساتھ صلح کر لیں کہ ہم تمہارے ملک پر حملہ نہیں کریں گے، تمہیں ہم اس کا جو ہے وہ اجر دیں گے جس کو جزیرہ کہتے ہیں، یا اسی طرح ہم تمہاری جو ہے ہر سال مدد کریں گے، یا اسی طرح ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو فرمایا صلح کی درخواست اگر کفار پیش کریں تو ان کی صلح کو قبول کر لو۔ اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہوا، اسی مناسبت سے یہاں ہم صلح کے متعلق 3 مسائل ذکر کرتے ہیں۔ اگر صلح مسلمان کے حق میں ہو، بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے۔ صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنی ہو تو دے کر یہ مال ضروری ہے کہ پہلے اس کی اطلاع کر دی جائے، یعنی مسلمان سے اگر آپ صلح کر رہے ہیں، مال دے کر بھی صلح کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو مال دے دیں، یا اس سے مال لے کر کرنی پڑ رہی ہے تو مسلمان سے مال لے کر یا دے کر آپ اس سے صلح کر سکتے ہیں۔ جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرک عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو مشرکین ہیں ان سے آپ جو ہے سامان وغیرہ لے کر، مال وغیرہ لے کر صلح کر سکتے ہیں۔ مرتد ہونے والے سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا ان سے جنگ کی جائے گی۔ مرتد یعنی جو لوگ پہلے اسلام لے کر آئے تھے پھر مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے ہیں، تو فرمایا ان لوگوں سے اسی صورت میں صلح کی جائے گی کہ یہ دوبارہ ایمان لے کر آئیں۔ ان سے نہ صلح کرنا جائز ہے، ورنہ جزیہ لینا بھی ان سے جائز ہے کہ جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو وہ اپنا جزیہ دیں گے، ورنہ ان سے صلح قبول نہیں کی جائے گی، یا تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں گے یا مسلمانوں کو وہ جزیہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔